جو اگر باہر ہوتا ہے کچھ ضروری اور اہم باتیں کہ یہ کہے کہ کچھ امانتیں ہیں، کچھ ہدایتیں، ان کو بہت دھیان سے سب سے پہلی چیز کہ دعوت یہ بمنزلہ نماز ہے، اور تعلیم و تعلم یعنی سیکھنا سکھانا یہ بمنزلہ وضو ہے۔ یہ جملے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جملے ہیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اور مولانا خان صاحب کے کہ دعوت بمنزلہ نماز ہے، اور تعلیم و تعلم یعنی سیکھنا سکھانا بمنزلہ وضو ہے۔ کیا مطلب؟ کہ دعوت نماز کی طرح ہے اور سیکھنا سکھانا وضو کی طرح ہے۔ دعوت نماز کی طرح ہے اور سیکھنا سکھانا وضو کی طرح ہے۔ ہمارے یہاں اگر صرف دعوت ہے، سیکھنا سکھانا نہیں ہے، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے بغیر وضو کے۔ میں تو تہجد 12 رکعت پڑھتا ہوں مگر بغیر وضو کے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے اوابین کی 6 رکعت پڑھی مگر بغیر وضو کے پڑھی۔ تو دعوت یہ بمنزلہ نماز ہے، یعنی دعوت نماز کی طرح ہے، اور تعلیم و تعلم سیکھنا سکھانا یہ بمنزلہ وضو ہے، یعنی وضو کی طرح ہے۔ جو درجہ نماز کا وہ درجہ دعوت اور تبلیغ کا، جو درجہ وضو کا وہ درجہ سیکھنے اور سکھانے کا۔ بغیر وضو کے نماز نہیں، ایسے ہی بغیر سیکھے سکھائے تبلیغ نہیں، بغیر سیکھے سکھائے تبلیغ نہیں۔ دعوت اور تبلیغ نماز کی طرح ہے، سیکھنا سکھانا وضو کی طرح ہے، دونوں ضروری ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھے بغیر وضو کے کیا کہیں گا؟ ایک آدمی وضو کرے نماز نہ پڑھے کیا کہیں گا؟ دونوں ضروری ہے۔ جتنی نماز ضروری اتنا ہی وضو ضروری۔ ایک روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں، اور نماز کے بغیر دین نہیں۔ وضو کے بغیر نماز نہیں، نماز کے بغیر دین نہیں۔ ایسے ہی تعلیم و تعلم، اب جملوں پر غور کریں، یعنی سیکھے سکھائے بغیر تبلیغ نہیں، اور تبلیغ کے بغیر دین کی تکمیل نہیں۔ سیکھے اور سکھائے بغیر علم حاصل کرنا، دوسروں کو علم حاصل کروانا، تعلیم و تعلم، اس کے بغیر تبلیغ نہیں، اور تبلیغ کے بغیر دین کی تکمیل نہیں۔ یعنی دعوت اور تبلیغ کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ تو جیسے نماز اور روزے کو برابر برابر سمجھتے ہیں، جتنی نماز ضروری نماز اور وضو کو، جتنی نماز ضروری اتنا ہی وضو ضروری، تو جتنی تبلیغ ضروری اتنا ہی سیکھنا اور سکھانا ضروری۔ صحابی ہے جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، بعض مطلب آپ نے سنا ہوگا، بہت سارے لوگ وہ حدیث بیان کرتے ہیں لیکن ہم آج تک شک میں ہوں یہ حدیث ہے کہ نہیں۔ تو آپ سنو، ابن ماجہ کی روایت ہے، جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 9 عمر لڑکے تھے، ہم لوگ 9 عمر 20 کے قریب، ہم لوگ 9 عمر لڑکے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم 9 عمر لڑکے تھے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے. آپ کے ساتھ رہتے رہتے پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا. جو حدیث کہتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن کی ابن ماجہ کی روایت. تو جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم 9 عمر لڑکے تھے. میں اکیلا نہیں تھا, بہت سارے تھے. ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے. تو آپ کے ساتھ رہتے رہتے پہلے ہم نے ایمان سیکھا, اس کے بعد میں قرآن سیکھا. اور کہتے ہیں کہ پہلے ایمان سیکھا بعد میں قرآن. تو قرآن کے سیکھنے کی وجہ سے ہمارے ایمان میں اور کمال پیدا ہو گئے. پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا. اب اللہ معاف کرے, ہمارے یہاں پر نہ ایمان کے پہلے قرآن ہے نہ ایمان کے بعد قرآن ہے. ابھی مولانا نے فجر کے بعد بات کی, فجر بعد پہلے وہ بات کا خلاصہ سنا. ہم پہلی مرتبہ جماعت میں چلے, کیا نیت؟ ایمان کو بنانے کی. دوسری مرتبہ جماعت میں چلے, اب نیت بدل گئی ایمان. ان کا کہنا تھا کہ پہلے دن جب تم اللہ کے راستے میں نکلے اور نیت ایمان بنانے کی ہے تو تمہاری زندگی کا جو آخری دن ہوگا اور تم اللہ کے راستے میں نکلو گے تب بھی نیت کیا ہونا؟ ایمان بنانا. نیت نہیں بدلنا. ایک آدمی 3 دن جائے ایمان بنانے کی نیت سے, 4 ماہ جائے ایمان بنانے کی نیت سے, 5 ماہ پہلے جائے تو بھی ایمان بنانے کی نیت. یعنی جب بھی اللہ کے راستے کا خروج ہوگا تو نیت ہوگی ایمان بنانے کی. تو جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم 9 عمر لڑکے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے. تو آپ کے ساتھ رہتے رہتے پہلے ہم نے ایمان سیکھا, پہلے ہم نے ایمان سیکھا, اس کے بعد قرآن سیکھا. اور ایمان کے بعد قرآن کو سیکھنے سے ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا. ایک روایت ہے. دوسری روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زندگی کا ایک بڑا عرصہ, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ اور ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اس طرح گزرا کہ ہم میں سے ہر ایک, حدیث کے الفاظ پر غور کرنا, یہ جو کا ترجمہ ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک بڑا عرصہ, بڑا زمانہ, زندگی کا ایک بڑا حصہ اس طرح گزرا کہ ہم میں سے ہر ایک قرآن سے پہلے ایمان کو سیکھتا تھا. ایک دو کی بات نہیں ہوئی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم میں سے ہر ایک قرآن سے پہلے ایمان سیکھتا تھا. حدیث کے اگلے جملے سنیں, کہتے ہیں کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سورت اترتی تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سورت اترتی تھی ہم اس سورت کو یاد کرتے تھے اور اس کے حلال اور حرام کو بھی یاد کرتے تھے. سورت بھی یاد کرتے تھے اور اس کے حلال اور حرام کو بھی. جو بڑا مجمع اتنا بڑا بیٹھا, معلوم ہے چند کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ یاد ہے. انکار نہیں ہوگا لیکن وہ بہت کم, جیسے اپنی زبان بولتے نا آٹے میں نوا, سچی بات ہے کہ اتنے بھی نہیں ہوتے. یہ حدیث سنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم میں سے ہر ایک قرآن سے پہلے ایمان سیکھتا. پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سورت اترتی تھی تو ہم اس سورت کو زبانی یاد کرتے تھے اور اس سورت کے حلال اور حرام کو بھی یاد کرتے تھے. کہتے ہیں کہ کون سی آیت پر رکنا, کون سی آیت پر رکنا, ہم اس کو بھی یاد کرتے تھے. پھر کہتے ہیں اب ایسے لوگ آ گئے, یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملفوظ ہے, اب ایسے لوگ آ گئے, میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ پہلے قرآن یاد کرتے ہیں پھر ایمان سیکھتے.
اب ایسے لوگ آ گئے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پہلے قرآن سیکھ رہے ہیں، اس کے بعد میں ایمان سیکھ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم حلال اور حرام کے احکامات کو، حلال اور حرام کے مسائل کو ایسے یاد کرتے تھے جیسے تو صورتیں یاد کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی سورت اترتی تھی اور اس سورت کو دوبارہ یاد کر لیتے تھے اور اس کے حلال اور حرام کو ہم ایسے یاد کرتے تھے جیسے کہ لوگ قرآن کو یاد کرتے تھے۔ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں جب ایسا وقت آ گیا کہ جیسے لوگ ردی کھجور، خراب اپنی زبان میں کہے کیڑے لگی ہوئی گلیاں پڑی ہوئی کھجور کو ایک طرف پھینک دیتے ہیں، ایسے تم لوگوں نے سورہ فاتحہ کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ سورہ فاتحہ کو بہت جلدی پڑھتے ہو۔ تم میں سے اکثر لوگ، ان کے جملے تم میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جن کو نہیں معلوم کہ سورہ فاتحہ میں کن کاموں کے کرنے کو کہا گیا اور کن چیزوں سے رکنے کو کہا گیا۔ تبلیغ صرف چلت پھرت نہیں، چلت پھرت مطلوب نہیں ہے، دعوت بمنزلہ نماز ہے اور تعلیم و تعلم بمنزلہ وضو ہے۔ ایک آدمی خروج کرے وہ ایسا ہے جیسے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھے، جیسے کہ بغیر وضو کے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم میں سے ہر ایک قرآن سے پہلے ایمان کو سیکھتا تھا۔ بعض مرتبہ ہم یہ حدیث سنتے ہیں کسی کی زبانی تو ہم کو عجیب ہی لگتا ہو بھائی قرآن سے پہلے ایمان کیسا؟ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم میں سے ہر ایک قرآن سے پہلے ایمان کو سیکھتا تھا، پھر جب کوئی سورت اترتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس کو زبانی یاد کرتا تھا اور اس سورت کے حلال اور حرام کے احکامات کو، مسائل کو ایسے یاد کرتا تھا جیسے کہ تم لوگ قرآن یاد کرتے ہو، سورتیں یاد کرتے ہو۔ اور کہتے ہیں کہ پھر قرآن میں کون سی آیت پر رکنا، کہاں نہیں رکنا، ہم لوگ اس کو بھی سیکھتے تھے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ پہلے قرآن یاد کرتے ہو، بعد میں ایمان سیکھتے ہو، اور سورہ فاتحہ کو تم نے ایسے ڈال دیا جیسے کہ ردی اور خراب کھجور کو لوگ ایک طرف ڈالتے تھے، یعنی بہت جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ تم میں سے بہت سو کو یہ بھی نہیں معلوم کہ سورہ فاتحہ میں کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا اور کن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا۔ تو ہدایت یہ ہے معجزہ مدیر سے بھی، کسی اللہ کے راستے کا خروج مطلوب نہیں، بس نکلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جماعت تھی، 1 سال کی جماعت، اور جماعت 6-4 مہینے کی جماعت نہیں تھی، تامسیٹ ساتھ میں نہیں تھا۔ جماعت یہ تھی کہ وہ جہاد میں جا رہے، اور وہ منظر اگر تھوڑا سوچے تو پتہ چلے گا، ایک طرف تلوار ہے، ایک ہاتھ میں ڈھال ہے، سامنے دشمن ہے، کب حملہ کرے، کب حملہ کرنا پڑے نہیں معلوم، ایسا زمانہ ہے۔ تلوار ہاتھ میں ہے، سامنے دشمن ہے، کب وہ ہم پر حملہ کرے، کب ہم کو حملہ کرنا پڑے نہیں معلوم۔ 1 سال کے بعد، 4 مہینے نہیں، 1 سال کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اور یہ کہا کہ تم کو 1 سال ہو گیا، تو اس 1 سال کے زمانے میں کتنے لوگوں نے قرآن سیکھا؟ 1 سال کے زمانے میں کتنے لوگوں نے قرآن سیکھا؟ ابھی صاحب نے پرچی کے جواب کی بہت دھیان سے سنا۔ نبی صاحب نے جواب لکھا کہ اس 1 سال کے زمانے میں 300 لوگوں نے پورے قرآن کو زبانی یاد کر لیا۔ 4 مہینے 10 میں نہیں تھے، وہ 2 مہینے کی ترتیب میں نہیں تھے، سامنے دشمن تھا، وہ کب حملہ کرے گا نہیں معلوم، نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو سکون ہے، اپنی زبان میں کہ بے چینی کا عالم، ایک ہر طرف سے بس کب حملہ ہو جائے نہیں معلوم۔ ایسے حال میں 1 سال کے زمانے میں 300 لوگوں نے حفظ قرآن کیا، اور ہمارے 4 مہینے کی جماعت آئی، کئی واپس آئی، کتنا یاد کیا؟
سچی بات ہے، بہت سارے لوگ جیسے جاتے ہیں نا، جتنا پرانا ہوتا ہے آدمی بس وہ سکھانے کو ذمہ داری سمجھتا ہے، سیکھنے کو ذمہ داری وہ ٹینشن تھا اپنے اوپر، وہ تو سکھانے تو ٹائم چلا گیا۔ اب آپ جملہ سنیے، علم ایک ایسی چیز ہے کہ نبی منصب نبوت پر پہنچ جائے۔ علم ایسی نعمت ہے کہ نبی منصب نبوت پر پہنچ جائے۔ کیا مطلب؟ کہ نبی کو نبوت مل گئی، نبی کو نبوت مل گئی، پھر بھی وہ علم کا محتاج ہے۔ نبی کو نبوت مل گئی، نبی منصب نبوت پر پہنچنے کے بعد بھی علم کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ ایسا سمندر ہے، اس کا سرا نہیں ہے، وفوق کل ذی علم علیم، اس کا سرا نہیں ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے عالم ہیں، کتنے بڑے، لیکن جب ہاتھ اٹھاتے تو کہتے تھے اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے۔ کتنے بڑے عالم، اوتیت العلم الاولین والآخرین، بہت بڑا، اگلوں کا بھی علم دیا، پچھلوں کا بھی علم دیا، درمیان میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ آپ کو دیا گیا، لیکن پھر کہنے کہ اللہ میرے علم کو بڑھا دے۔ اس کا سرا نہیں، اس کا کنارہ نہیں۔ تو ایک سال کی جماعت ہے اور 300 لوگوں نے حفظ قرآن پورا قرآن زبان کیا، اور ہمارے یہاں پر 4 مہینے کی جماعت میں کبھی ایسا نہیں ہے کہ یہ سب جماعت ہوئی اور انہوں نے پورا 300 پارہ زبان یاد کر دیا، کیونکہ ہم نے حروف کو محسوس سمجھا نہیں۔ دعوت یہ نماز کی طرح ہے اور سیکھنا سکھانا وضو کی طرح ہے۔ اور آپ نے جملے سنے ہوں گے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر ہماری اس محنت سے سیکھنا سکھانا نکل گیا، ہماری اس محنت سے سیکھنا سکھانا نکل گیا تو ہماری یہ محنت آوارہ گردی بن جائے گی۔ اور ایک مرتبہ آپ نے امراوتی مرکز سنا ہوگا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، بہت عجیب بات ہے کہ اگر اس محنت سے علم نکل گیا، اس محنت سے ذکر نکل گیا تو یہ محنت فتنے کا سبب بنی۔ علم نکل گیا، ذکر نکل گیا تو یہ محنت فتنے کا سبب بنی، یہ ہدایت نہیں، پھر فتنہ پھیلے گا۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ ایک نبی ہم ایسا نہیں بتا سکتے، ایک نبی ہم محنت کو جوڑتے ہیں نبیوں کے ساتھ، محنت کو جوڑتے ہیں صحابہ کے ساتھ، تو ایک آدھ ایسا بتاؤ جس کے پاس علم نہیں، ایک آدھ ایسا بتاؤ جو ذکر سے خالی۔ اور مولانا نبی کہہ رہے تھے کہ ذکر نہیں کرنا نفاق نہیں ہے، ذکر نہیں کرنا، یہ ذکر نہیں کرتے یہ منافق ہے، نہیں، ذکر نہیں کرنا یہ نفاق نہیں ہے، ذکر کم کرنا یہ نفاق ہے۔ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ منافقین ذکر تو کرتے ہیں مگر کم کرتے ہیں۔ تو جو لوگ ذکر نہیں کرتے ہم ان پر تھوپتے ہیں یہ منافق ہے۔ ذکر نہیں کرنے والا منافق نہیں ہے، ذکر کم کرنے والا یہ منافق ہے۔ ہماری اس محنت سے اگر علم نکل گیا، ہماری اس محنت سے اگر ذکر نکل گیا تو یہ محنت آوارہ کر دی۔ اور ایک مرتبہ یہ کہا تھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر علم اور ذکر اس محنت سے نکل جائے گا تو اس محنت سے بجائے خیر کے فتنے وجود میں آئیں گے۔ اس لیے وہ ہلکے لگا گیا، لیکن وہ ہلکے خالی ہے، مسجدوں میں وہ ہلکے بند نہیں، 2-4 دن تک چلا ہو جائے باقی وہ ٹھپ ہو گیا۔ کیوں؟ وقت لگانے والے ساتھی ہلکوں میں رہے مطمئن ہو گئے، لیکن علم پر اطمینان نہیں ہے۔ شروع میں کہے کہ وہ ایسا سمندر ہے کہ اس کا کنارہ نہیں۔ ایک صحابی آیا، اتنے بوڑھے کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیروں سے چل نہیں سکتا، میری ہڈیوں نے جواب دے دی۔ اور بوڑھے صحابی کہہ رہے کہ میں چل پھر نہیں سکتا، بہت بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے نے مجھے گھیر لیا، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی۔ علمنی ما ینفعنی، آپ مجھے ایک آدھ ایسی چیز بتا دو جو مجھے نفع دے دے۔ بڑی عمر سیکھنے جا رہے، اور اللہ معاف کرے ہم سیکھنے کے ماحول میں رہتے پھر بھی نہیں سیکھتے۔ اس لیے جو ہلکے لگائے، کتنی دیر ہلکے لگا، وہ ایسا کرتے 40 منٹ ہلکے لگاتے
40 منٹ کتاب پڑھیں گے اور 40 منٹ 6 صفات کا مذاکرہ، یہ ترتیب نہیں ہے۔ وہ جو 3 حصوں میں ہم نے تقسیم کیا ہے وہ 40 منٹ کی تقسیم نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ ساتھیوں کی نوعیت کو دیکھنا، ہمارے ساتھی جس عمل میں زیادہ کمزور اس میں زیادہ وقت لگا، ہمارے ساتھی جس عمل میں زیادہ کمزور اس میں زیادہ وقت لگا۔ نئے ساتھی ہے تو قرآن کو سیکھنے میں 40 منٹ 45 منٹ 50 منٹ 55 منٹ کبھی 1 گھنٹہ بھی لگے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ بنیاد ہے۔ امراوتی میں جوڑ ہوا تھا، اس میں یہ بات کہی گئی تھی، ہم تعلیم پڑھیں، کتاب پڑھیں، اس میں قرآن کو سیکھنے کے فضائل آئے، اس نے قرآن کو سیکھنے کے جو فضائل سنا اس کے اندر شوق پیدا ہوا، شوق پیدا ہونے سے قرآن کیا ہوگا اس کو، ہم نے شوق پیدا کرائے اور چھوڑ دیے، شوق پیدا ہوا ہے تو اس کے شوق کو پورا کرنے کا انتظام ہو۔ ایک آدمی کے اندر بھوک کی رغبت پیدا کی گئی تو اس کے کھانے کا بھی انتظام کرو، ایک آدمی کے اندر پیاس کی رغبت پیدا کی گئی تو اس کی پیاس پانی کا بھی انتظام کرو۔ تو ایسے ہم نے علم کا شوق پیدا کیا، تعلیم کے ذریعے سے شوق پیدا ہو گیا، اب علم کا کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس سیکھنے کا۔ کوئی ایسا سمندر ہے کہ اس کا سرا تو دعوت و منزلت نماز اور تعلیم و تعلق، سیکھنا سکھانا، یہ بمنزلت وضو، اس کی حد نہیں ہے، عمر نہیں ہے، نیا پرانا نہیں۔ تو عجیب جملے وہاں جانے پر تو ایسا لگتا ہے جیسے ماری میں رہتے ہو، اور وہاں مجھے کو کیا لگتا کہ میرے بھی بول رہے، کیونکہ وہ لوگ نباز ہیں، یعنی وہ نبض دیکھ کر حدیث صاحب ہوتے ہیں، نبض دیکھ کر پہچانتے ہیں، اپنے زمانے میں نبض دیکھ کر، ایسے وہ لوگ نباز ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ پرانا ہونا بہت دھیان سے سنیں، کیونکہ ہمارے گاؤں کا تو بچہ بھی پرانا ہے، یہ ذوق نے، یہ گماہٹ نے ہم کو بہت پیچھے لے کر چلا ہے، بہت پیچھے جانے کی ایک وجہ یہ ہے۔ اب جملے سنو آپ نظام الدین والے ہیں، بالکل تازے ہیں، کہ پرانا ہونا کوئی منصب نہیں ہے، نمبر 2 پرانا ہونا کوئی عہدہ نہیں ہے، پرانا ہونا یہ کوئی ڈگری نہیں ہے، پرانا ہونا تو خطرے کی بات ہے جب امتحان پڑ رہا ہے، اب امتحان ہوگا، جتنا پرانا اتنا بڑا امتحان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پرانے، ایسا امتحان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پرانے، امتحان دیکھو کیسا ہوا۔ تو پرانا ہونا کوئی منصب نہیں ہے، پرانا ہونا کوئی عہدہ نہیں ہے، بلکہ پرانا ہونا یہ تو آزمائش۔ بلکہ بڑی اچھی بات ہے، فجر کا کلا مسجد میں پہلے دن ہم لوگ کلا مسجد میں پہنچے تو وہاں پر کہنے لگے کہ پہلے استعفا ہے، اس کے بعد ابتلا ہے، یہ ان کے جملے، پہلے استعفا، ایک استعفا ہوا ہے، میں امامت سے استعفا دے رہا، میں مذہب سے، کوئی استعفا نہیں، استعفا منتخب کرنا، چھانٹنا، چننا۔ تو پہلے استعفا ہوگا، اس کے بعد ابتلا ہوگا، یعنی پہلے اللہ چنیں گے، اس کے بعد آزمائش میں ڈالیں گے۔ اب بیان میں صرف اتنا کہہ کے سنیں گے بھائی یہ تو چنی ہوئی امت ہے، یہ تو چھانٹی ہوئی امت ہے، یہ تو منتخب شدہ امت ہے، اللہ نے ان کو چنا ہے، تو پہلے چننا، اس کے بعد میں ابتلا اور آزمائش ہوگی۔ یہ نہیں استعفا ہے، صرف اللہ نے چنا ہے اور آزمائش نہیں ہوگی، ایسا نہیں۔ تو جو آدمی جتنا پرانا ہوگا اس کا امتحان اتنا بڑا ہوگا۔ تو بزرگ آدمی ویسے چل بھی نہیں سکتے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے نے گھیر لیا، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میں چل پھر نہیں کر سکتا، علمنی ما ینفعنی، آپ مجھے ایسی چیز بتاؤ جو مجھے نفع دے۔ سیکھا مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کہی کہ مسجد نبوی میں تقریباً 20 کے قریب عمل ہوتے تھے، مسجد نبوی میں تقریباً 20 علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے 20 کے قریب، ہمارے یہاں بس تعلیم، اور وہ ہلکے لگے تو مجمع ہی ختم ہو، پرانا مجمع لانے والا مجمع کا ہے، لانے والا کیوں؟ کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آتی چھوٹی چھوٹی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے کہاں ڈھونڈنا
نے اس کو بھی سیکھا ہے، اس سے ہمارا مجمع تھا، اس لیے پورا مجمع طے کرے کہ مسجدوں میں قرآن کو سیکھنے کے لیے ہلکے لگائے گئے انشاءاللہ، جیسے بتایا جائے پورے مجمع سے کا سفر ہوا، وہ اسی لیے تو وہ بند ہو گئے، دوبارہ شروع کرے۔ مولانا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم نے وہ ترتیب بنائی تھی ٹوٹ گئی، بولے دوبارہ بناؤ، انہوں نے دوبارہ بنایا پھر بولے حضرت اور ٹوٹ گئی، بولے اور بناؤ، بولے بہت بار ٹوٹ رہی نا، بولے جتنے بار ٹوٹ رہی اتنے بار بناؤ۔ ہم صرف بنانے کے مکلف ہے، باقی رکھنے کے مکلف بناتے ہیں۔ اور اب آپ ایک جملہ سنے ہوگا کہ جیسے عبادتوں میں استمرار ہے، یہ ان کے لیے جیسے عبادتوں میں استمرار، ایسے ہی دعوت میں اور سیکھنے سکھانے میں بھی استمرار ہے۔ جیسے عبادت میں استمرار، ایسے ہی دعوت میں اور تعلیم و تعلم میں یعنی سیکھنے سکھانے میں بھی استمرار۔ ابھی استمرار کون سی بات ہے؟ استمرار کہتے ہیں ہمیشہ کرنا، نماز ہمیشہ پڑھتے، سیکھنا سکھانا ہمیشہ ہو، روزہ ہر رمضان میں رکھتے ہیں، تبلیغ ہر بار ہو یعنی روزانہ ہو۔ تو جیسے نماز میں استمرار ہے، روزے میں زکات ہر سال کو دیتے ہیں، استمرار ہے، ایسی بہت ساری چیزیں جن میں استمرار ہے، تو دعوت میں بھی استمرار ہو اور سیکھنے سکھانے میں بھی استمرار۔ جیسے نماز ہمیشہ، سیکھنا سکھانا بھی، تو سیکھیں گے روزانہ، اس کے بغیر چارہ نہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ ایک بات تو بڑی عجیب ہے، آپ کو خوشی ہوگی سن کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، تین چیزیں ملی معراج میں۔ ایک تو اللہ کی قربت، بہت قریب ہو گیا، قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جیسے وہ کمان کے دو سیرے ہوتے ہیں اتنے دور، أَوْ أَدْنَىٰ بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ تو معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی خصوصیت اللہ کی قربت۔ نمبر دو، سرگوشی۔ سرگوشی کا مطلب ہے راز و نیاز کی باتیں کرنا، چوری چوری چھپے چھپے باتیں کرنا پسند، راز و نیاز کی باتیں کرنا، سرگوشی۔ دو، اور نمبر تین، کھلی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرنا، کھلی آنکھوں سے۔ یہ تین بڑے بڑے نفع بھی ہے، بہت دھیان سے سنا۔ ایک تو اللہ کی قربت، کمان کے دو سرے، اور ادنا اس سے بھی زیادہ قریب، اتنی قریب اللہ کی قربت بھی۔ دوسرا سرگوشی، اللہ سے بات چیت، اور تیسرا ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی زیارت، اللہ کا دیدار۔ اب جو بندہ نماز پڑھتا ہے یہ تینوں چیزیں اس کو نماز میں ملی، کیسے؟ لیکن استحضار ہونا، اس کے ذہن میں ہونا کیسا ہوگا؟ نمبر ایک، جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو آپ نے سنا ہوگا کہ سجدے میں جانا گویا اللہ کے دونوں پیروں کے بیچ میں اپنے سر پر رکھتے، کتنا قریب ہے۔ جب کوئی آدمی سجدے میں جاتا ہے تو گویا اس نے اپنے ماتھے کو، اپنی پیشانی کو اللہ تعالیٰ کے دونوں پیروں کے بیچ میں کتنا قریب ہو گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی ایک تو اتنا قریب۔ نمبر دو، جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتا ہے، نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنا ہے۔ اور تیسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم نماز ایسی پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ملی بِأَيْنِهِ، اس میں فرق نہیں، بِأَيْنِهِ، وہی تینوں چیزیں ہم کو نماز میں ملے گی، لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ استحضار۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ احکامات کا علم۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ مسائل والا علم۔ فضائل والے علم سے عمل کا شوق پیدا ہوگا، اور مسائل والے علم سے عمل کی صحیح شکل۔ آپ نے سنا ہوگا وہ جملہ، بولے بھائی عمل مطلوب نہیں ہے، عمل کو صحیح ڈھنگ سے کرنا مطلوب ہے، عمل کرنا اصل نہیں، عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا یہ اصل ہے۔ مولانا کی بیٹی کی بات تھی فجر بعد، دوسرے مولانا کی بات تھی، دوسرے مولانا کی بیٹی کی بات، انہوں نے جملہ کہا
کہ کرامت اور سحر، جس کو اپنی زبان میں جادو کہتے ہیں، یہ دونوں میں فرق کیا سنا؟ کرامت اور سحر یعنی جادو، یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کرامت اور سحر میں جو فرق ہے وہ اتباع سنت کا ہے۔ اگر نبی کا طریقہ ہے اور پھر کوئی کام عجوبہ ہو گیا کرامت ہے، اور اگر نبی کا طریقہ نہیں ہے پھر کوئی نیا کام ہو گیا تو جادوگری ہے۔ یہ فرق ہے کرامت اور سحر، جس کو کہتے ہیں جادوگری، اس میں فرق اتباع سنت کا ہے۔ اگر عمل کے کرنے میں نبی کا طریقہ ہے تو کرامت ہے، اور عمل کے کرنے سے نبی کا طریقہ ہٹ گیا تو پھر جادوگری۔ دوسرا جملہ ہوگا، ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلے، یہ جو ہماری تشریح ہو رہی ہے 3 دن 10 دن چلا اگر کسی کا اللہ کے راستے میں نکلنا نبی کے طریقے پر ہے تو جہاد بنے گا۔ جملوں کو غور کرنا، اگر کسی کا اللہ کے راستے میں نکلنا نبی کے طریقے پر ہے تو جہاد بنے گا، اور اگر ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہے تو پھر یہ فساد بنے گا۔ اب یہ نہیں کہیں گے، بہت سارے لوگ نکل رہے ہیں، دیکھو آپ یہاں سے جو جاتے ہیں شیگاؤں، وہ لوگ کو بھی جہاد نہیں بولتے، کیوں؟ نبوی طریقہ نہیں۔ جیسے ہمارا خروج ہے ان کو بھی تو خروج ہے، بلکہ ہم سے زیادہ مشقت کا خروج ان کا ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بغیر چپل ہی ہے، اور کچھ لوگ تو لڑ لڑا کے جاتے ہیں روڑا روڑا کر، یہاں سے لمبا سفر، ہم سے زیادہ مجاہدہ، لیکن اس کو جہاد نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے؟ اس کی وجہ ہے کہ اتباع سنت نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوی طریقہ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح نہج نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کام کرنے کا صحیح ڈھنگ نہیں۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلے اور نبوی طریقہ نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو تو اس کا یہ خروج فساد کہلائے گا۔ اور اگر اللہ کے راستے میں نکلنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر ہے تو اس خروج کو جہاد کہے، اس خروج کو جہاد کہے۔ تو صحابی کہے میں بہت زیادہ کمزور ہو گیا، بہت بوڑھا ہو گیا، کوئی ایسا عمل بتا دو جو کیا کرے مجھے نفل سننا۔ ہم لوگ بہت بڑے بڑے وظیفے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تعلیم دی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا رہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ تقریباً 68 سورتیں، 60 اور 68 سورتیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر یاد کی ہیں۔ 68 سورتیں، 114 میں سے 68 نکال وسیع۔ قرآن کے بغیر تبلیغ نہیں، قرآن کے بغیر دین کی محنت۔ نظام الدین والوں کا ایک جملہ یہ ہے کہ دعوت ہدایت کی محنت ہے، دعوت ہدایت کی محنت ہے، اور قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ دعوت ہدایت کی محنت ہے اور قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت کی کتاب کے بغیر ہدایت کی محنت نہیں۔ بیان میں جملہ کہہ رہے ہیں، چھوٹا سا جملہ ہے کہ عمل کے کرنے میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوگا تو نہ وہ عمل معذور بنے گا نہ مقبول بنے گا۔ یہ ان کے جملے ہیں۔ ایک آدمی عمل کرے اور اس میں نبوی طریقہ نکال دیا جائے، عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو، عمل ہو سنت کے مطابق نہ ہو، تو نہ وہ عمل معذور ہوگا نہ مقبول ہوگا۔ معذور کا کیا مطلب؟ اس پر اجر نہیں ملے گا۔ مقبول کا کیا مطلب؟ وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو کسی عمل سے اگر سنت کو نکال دیا جائے تو نہ اس عمل پر اجر ملے گا اور نہ وہ عمل قبول ہوگا۔ بلکہ آپ نے سنا ہوگا کہ منہ پر مار دیا جائے گا، پھر اس کی نماز سر سے اوپر، کیوں؟ نبوی طریقہ ہٹ گیا۔ وہ صحابی کہہ رہے کہ مجھے کوئی ایسا عمل سکھا دو جو مجھے نفع دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی دعا سکھلائی اور یہ کہا فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ کہو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، 3 مرتبہ۔ کیا ملے گا؟ 3 بڑے بڑے نفع۔ تعویذ کی ضرورت نہیں، صحابہ کا ڈر نہیں ہے کہ ایسا ہو ایک تعویذ دو، مضمون
تم تمہاری، وہ اس میں علاج ہے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بزرگ آدمی جو چل پھر نہیں سکتے تھے، جن کی ہڈیاں کمزور ہو گئی، جن کے اعصاب نے، جن کی بدن نے جواب دے دیا، اپنی زبان میں کہیں گے کہ قبر میں پیر لٹک گئے، ان سے کہا تھا فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ پڑھو. ہمارے یہاں کبھی یہ دعا ہوتا ہے، آج تو انہوں نے دعوت پر بات کی کرے، اور یہ دعا مولانا کے بیٹے نے بتایا وہاں، ان کو جا کر بولو گے کیوں نظام الدین بھی دعوت کی بات ہے. یہ حدیث حیات الصحابہ میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ کہو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. 3 بڑے بڑے دفعے ملیں گے، اتنے بڑے دفعے کہ پوری دنیا کے ڈاکٹر ہارٹ دیتے. نمبر 1، اس دعا کی برکت سے اللہ اندھے پن سے بچائے، اندھے پن سے. نمبر 2، ایسا آدمی اس کو کبھی کوڑ کی بیماری نہیں ہوگی. آپ جھوٹ بول سکتے، میں جھوٹ بول سکتا، ہمارے گاؤں کے لوگ جھوٹ بول سکتے، لیکن جس کے صدقے میں دنیا بنی ان کے بارے میں تو ایسا سوچنا اسلام سے نکلنا ہے، ان کے بارے میں جھوٹ کا شبہ ایمان سے نکلنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 بڑے بڑے دفعے اللہ اندھے پن سے بچائے، اللہ کوڑ سے بچائے، اور نمبر 3 اللہ جذام سے بچائے. کیا لگے گا فجر کی نماز کے بعد سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. تو خلاصہ نکلا کہ مسجد نبوی میں ایک بڑا عمل تعلیم و تعلم سیکھنے سکھانے کا تھا، جس سے ہماری مسجدیں اسے پورا مجمع طے کرے کہ جیسے ہم نے شروع میں وہ حلقے لگائے تھے دوبارہ حلقے لگائے گے انشاءاللہ. نماز کو کہیں بھی ہو رہے، لوگ ایئرپورٹ پر نماز پڑھ رہے، جہازوں میں نماز پڑھ رہے، ٹرین میں پڑھ رہے، ریلوے اسٹیشن پر جگہ کہاں نہیں پڑھ رہے. لیکن تعلیم و تعلم یہ مسجد نبوی کا خصوصی عمل ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز ایک مرتبہ لوگوں کو التحیات یاد کرا رہے، جمعہ کی نماز التحیات ایک مرتبہ کہہ رہے گزشت کرتے ہیں تو صاحب میں حدیث آئی گزشت کرتے کیا کہہ رہے کہ بھائی ہمارے بازار میں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بازار میں وہ آدمی دکان نہیں لگائے گا جس نے تجارت کے مسائل نہ سیکھا ہو. ہمارے بازار میں وہ آدمی دکان نہیں لگائے گا جس نے تجارت کے مسائل نہ سیکھا ہو. پورا علم بننا فرض نہیں ہے، لیکن ضرورت کا علم حاصل کرنا فرض ہے. پورا علم بننا فرض کفایہ ہے، ایک آدھ بن جائے، لیکن ضرورت کا علم حاصل کرنا یہ تو ایسے فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. اس لیے علماء نے بھی اسلام کے فرائض بیان کیے، ان میں سے ایک فرض کیا ہے؟ نماز فرض، اس کو سیکھنا فرض. اللہ معاف کرے، مسلمانوں نے نماز پڑھنے کو فرض سمجھا ہے، سیکھنے کو فرض. 10 سال پہلے ہم تبلیغ میں لگے تھے، 10 سال پہلے ہم کو دعائی قاعدہ نہیں آتا تھا، آج تک بھی نہیں آتا. چراغ جل رہا ہے، دوسروں کو روشنی پہنچا رہا ہے. برا لگے معاف کرنا، یہ بے ڈھنگی تبلیغ ہے، بے ڈھنگی تبلیغ. صحابہ تبلیغ میں تھے قرآن کی تلاوت کے ساتھ، صحابہ دعوت میں تھے، جہاد کے میدان میں تھے، اور اللہ کے احکامات سیکھ رہے تھے. غربت میں تھے، فقر و فاقے میں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا بھائی یہ لوگ مجھ سے روٹی مانگتے ہیں، یہ مانگتے ہیں، انہیں تو کچھ کھاتا نہیں. مجھے حضرت میرے کو ایک حدیث سکھا دو بس. تب جا کر وہ امیر المؤمنین بنے، یعنی پھر وہ کیا بنے؟ تو بولے رئیس المحدثین بنے، امام المحدثین بنے. ہمارے مسجدوں میں ہلکے لگے سیکھنے سکھانے کا، اپنی سطح سے اوپر جائے. آپ نے سنا ہوگا، اس سے پہلے بھی یہ بات کہی، ہم میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ لکڑیاں جلانا مقصود کرو نا، لیکن اپنے یہاں لکڑی کرتے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھے کہ میں تبلیغ میں کتنے سال سے لگا. بعض آدمی میں 30 سال سے تبلیغ میں لگا. 30 سال میں قرآن کتنا آیا، 30 سال میں دعائیں کتنی سیکھی ہیں، 30 سال میں اخلاق، معاملات، معاشرت، یہ سب چیزیں کتنی سیکھی. عالم بننے کی ترغیب نہیں دے رہے، لیکن ضرورت کا علم حاصل کرنا. جھوٹے سنو آپ نظام الدین کے
ضرورت کا علم حاصل کرنا ایسے فرض ہے، ضرورت کا علم حاصل کرنا ایسے فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، ضرورت کا علم حاصل کرنا ایسے فرض ہے جیسے رمضان کے روزے فرض ہے۔ ایسے بڑی بات، ضرورت کا علم حاصل کرنا ایسے فرض ہے جتنا اللہ کے راستے میں نکلنے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ فروض برائے فروض نہیں ہے، فروض برائے دین ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے واسطے نہیں ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا دین کو زندگی میں لانے کے واسطے۔ ہمارا پرانا مجمع وہ حلقوں میں نہیں ہے، اس لیے نیا مجمع نہیں آ رہا۔ جو باہر سے اندر کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ اندر والے باہر چلے گئے۔ اس سے ہمارے جو پرانے ساتھی ہے وہ بیٹھے سیکھنے کے لیے، وہ بیٹھے سیکھنے کے لیے۔ اصل ذمہ داری تو یہ تھی کہ ہم دوسروں کو سکھاتے، لیکن ابھی میرا معاملہ یہ ہے کہ میری بہت ساری کمزوری ہے، میں سیکھے کے سب دوبارہ کریں۔ تعلیم کا حلقہ ہو، سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہو، مسائل کا حلقہ ہو، ایمانیات کا حلقہ ہو، جماعتیں باہر جائیں، لوگوں کو اندر لائیں، پھر اس بات کی مجلسوں سے گزارے، تعلیم کی مجلس سے گزارے، سیکھنے سکھانے کی مجلس سے گزارے، مسائل کی مجلس سے گزارے، ایمانیات کی مجلس سے گزارے، مسجد نبوی کا عمل کیا۔ اب دو جملے سنا، مسجد نبوی میں جیسے فضائل بتا کر ایمان پر کھڑا کیا جا رہا تھا، مسجد نبوی میں جیسے فضائل بتا کر ایمان پر کھڑا کیا جا رہا تھا، وہیں پر مسائل بتا کر ان کے عمل کو صحیح کیا جا رہا تھا۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا اور کیا کہا؟ ارجی فصلی فإنک لم تصلی۔ اب آپ مولانا کی جملے سن، مولانا فضل بادی بات کہ کسی کام کو ادھورا کرنا، کسی کام کو ادھورا کرنا نہ کرنے کے درجے میں، جملوں پر غور کرنا، کسی کام کو ادھورا کرنا، ادھورا، کسی کام کو ادھورا کرنا نہ کرنے کے درجے میں۔ وہ صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور کیا کہا؟ ارجی، ایک روایت میں کو پڑھو، فصلی، نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، کیونکہ تم نے نماز، حالانکہ ابھی نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ صحابی اٹھے، دوبارہ نماز پڑھ، نماز کے بعد آئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو آپ نے پھر کہا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، اٹھو یہاں سے، نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز، حالانکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو کسی عمل کو ناقص کرنا، کسی عمل کو ادھورا کرنا، کسی عمل سے سنت کو نکال کر کرنا، وہ عمل نہ کرنے کے برابر ہے۔ اب جملوں پر غور کرنا، ایک آدمی نماز نہ پڑھے اور سوچے کہ میرے مسائل حل ہو جائیں، بولو ہو گئے؟ تو جیسے نماز نہ پڑھنے والا مسائل کے حل کے انتظار میں لگا ہے، جیسے نماز نہ پڑھنے والا امید لگائے بیٹھا ہے کہ میرے مسائل حل ہو جائے، ایسے ہی ناقص نماز پڑھنے والا امید لگائے بیٹھا ہے کہ میرے مسائل حل ہو جائے۔ جیسے بے نمازی کے مسائل حل نہیں ہوگے، ایسے ہی ناقص نماز کے ذریعے سے مسائل، بلکہ وہ تو آپ نے سنا ہوگا، بولے نماز تو دعا دیتی اس کو، جیسے نماز کے بغیر اس کے مسائل حل نہیں ہوتے، ایسے ہی ادھوری نماز، ناقص نماز، سنت کے خلاف والی نماز، اس سے بھی ضرورت اور مسائل حل، نماز کو سیکھنا، مسائل کو سیکھنا، اللہ کے احکامات کو سیکھنا۔ تو مسجد نبوی میں فضائل بتا کر لوگوں کو عمل پر کھڑا کیا جا رہا تھا، وہیں پر مسائل بتا کر ان کے عمل کو صحیح کیا جا رہا تھا۔ اس آدمی کو 3 بار بھیجا، چوتھی مرتبہ بھی آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو ایسی ہی نماز پڑھنی آتی ہے، اب آپ مجھے نماز کا طریقہ سکھاؤ، مجھے تو ایسی ہی نماز پڑھنی آتی ہے، اب آپ مجھے نماز کا طریقہ سکھاؤ۔ تو مسجد میں نماز سیکھنا، یہ مسجد نبوی کا عمل ہے، نماز سیکھنا صحابہ کا عمل اور سکھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ بعض مرتبہ سیکھنا صحابہ کا عمل اور سکھانا بھی صحابہ کا عمل، دونوں کا سیکھنا ہو طریقے میں
تو مسجد میں تعلیم کا حلقہ ہو، سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہو، مسائل کا حلقہ ہو، ایمانیات کا حلقہ ہو، باہر جا کر لوگوں کو مسجد میں لاؤ، ورنہ ہماری ادھوری تبلیغ ہے۔ اور صاف لفظوں میں یہ کہیے کہ ہم بھی مخالفت میں تبلیغ کر رہے ہیں، ہدایت کچھ ہے ہم کر رہے کچھ، یہ مخالفت میں ہوتی ہے۔ ہمارے ذمہ تو بس جیسے بتائے اتنا کریں، اور بڑے اچھے جملے ہوں۔ غزوہ احد میں 1000 لوگ نکلے، بہت دھیان سے سنیں۔ غزوہ احد میں 1000 لوگ، جب مشورہ چلا کیا کرنا، یہاں رہ کر لڑے، باہر نکل کر اختلاف ہو گیا، 300 منافقین نکل گئے، 1000 میں سے 300 منافقین نکل گئے، 700 لوگ چلے، 7 میں سے 50 لوگ کا وہاں پر ٹھہرنا۔ بہت دھیان سے سنیے ابھی کے 3-4 دن پہلے 300 لوگ نکلے، منافقین تھے، باہر والے تھے، 700 لوگ وہاں پر پہنچے مور میں، 50 لوگوں کو ایک جگہ پر ٹھہرا دیا، باقی لوگ مقابلے میں۔ یہ 300 جو باہر والے تھے، ان کے نکلنے سے، ان کے اختلاف کرنے سے مسلمانوں کو کوئی نقصان، بلکہ جیت گئے۔ اور دھیان سے سنیں، یہ 300 لوگ نکلے، منافقین تھے، باہر والے تھے، باہر والوں کے اختلاف کرنے سے صحابہ کو کوئی نقصان نہیں، شروع میں جیت گئے، شروع میں جیت گئے۔ وہ اندر والے نے پاؤں نکالا، اندر والے، جب وہ 50 لوگوں میں اختلاف ہوا، اب وہ فتح شکست میں بدلی، تو نقصان کب اٹھانا پڑا؟ جب اندر والوں میں اختلاف ہوا۔ نقصان کب ہوا؟ اندر والوں میں اختلاف، جب وہ باہر والے منافقین نکلے، انہوں نے اختلاف کیا، وہ بھی نقصان ہوا، جیت گئے وہ۔ پھر جب 50 لوگوں کو ٹھہرایا تھا، آپ نے ہٹنا ہوا، وہ بھی اختلاف ہو گیا، بھائی سب مالے غنیمت دے رہے، اپن بھی چلو، 40 الگ ہو گئے، 10 الگ ہو گئے۔ جب وہ 50 میں اختلاف ہوا، یعنی جب اپنوں میں اختلاف ہوا، اب نقصان ہوا۔ تو بھی اس کی جب یہ واقعہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے تھے، تو اس وقت ایک جملہ کہتے تھے، بہت دھیان سے سنیں، ہماری سب سے بڑی طاقت اجتماعیت ہے، اجتماعیت ٹوٹے گی تو گاؤں میں پورے مدرسے کا کام ختم ہو جائے گا، اس کو ذہن میں رکھنا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات تھی کہ پوری دنیا کے جتنے باطل ہیں ان کی اجتماعیت سے، پوری دنیا کے جتنے باطل ہیں سب، پوری دنیا کی باطل کی اجتماعیت کی وجہ سے دین کو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا مسلمانوں کے آپس کے اختلاف سے نقصان ہوتا ہے۔ پوری دنیا کا باطل اکٹھا ہو جائے، پوری دنیا کا، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ دیکھو نا دور صحابہ میں اگر سیرت سامنے ہوگی کوئی نقصان نہیں، پوری دنیا کا باطل، یہود ساتھ میں، نصارہ ساتھ میں، مشرکین ساتھ میں، پوری تنظیمیں، پوری تحریکیں سب ساتھ میں ہو گئے، صحابہ کی ایک جماعت، سب ایک طرف یا پھر ایک طرف، کوئی نقصان، کوئی نقصان نہیں۔ لیکن جب ان میں اختلاف ہو، اللہ اکبر، پھر 27,000 صحابہ شہید ہو گئے۔ کتنے؟ بولو نا، ساتھ نہیں بول رہے، 27,000 صحابہ۔ کب؟ جب آپس میں پھوٹ پیدا ہو، اور پھوٹ کب پیدا ہوتی ہے؟ تو اس کے لیے 3 کام کرنا، چھوٹے چھوٹے 3 عمل ہیں، اس کو دھیان سے سنیں۔ سب سے پہلا کام اخلاص، سب سے پہلا کام اخلاص، یہ اغراض کی ضد ہے، اخلاص اغراض کی ضد ہے۔ اغراض مانا غرض، سب کی غرض الگ الگ ہے، کوئی تبلیغ میں کیوں لگا، کوئی تبلیغ میں کیوں لگا۔ اخلاص اغراض کی ضد ہے، جیسے رات اور دن ضد ہے، غربت اور مالداری ضد ہے، مرد عورت ضد ہے، اجالا اندھیرا ضد ہے، علم اور جہل ضد ہے، ایسی اخلاص اور اغراض ضد ہے۔ جہاں اخلاص ہوتا ہے وہاں پر اغراض نہیں ہوتے، اور جہاں اغراض ہوتے ہیں وہاں پر، اور جتنے بیٹھے نا سب کی غرض الگ الگ، اغراض الگ الگ ہوتے ہیں، اخلاص ایک ہے، اغراض الگ الگ اور اخلاص ایک۔ اس لیے ہمارے استاد کہتے تھے کہ اگر میں یہ چاہوں کہ میرے سب مقتدی مجھ سے خوش ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک آدمی سب کو خوش نہیں کر سکتا، جملوں پر غور کرنا، ایک آدمی سب کو خوش نہیں کر سکتا، لیکن سب مل کر ایک اکیلے اللہ کو خوش کرنا چاہے کر سکتے۔
ایک آدمی سب کو خوش نہیں کر سکتا، لیکن سب مل کر ایک اکیلے اللہ کو خوش کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ تو اغراض الگ الگ ہوتی ہے لیکن اخلاص ایک ہے۔ اسے پورا کلمہ طے کرے، اخلاص سے کریں گے انشاءاللہ اللہ کے لیے۔ جو اللہ کے لیے کرے گا کرتا رہے گا۔ اس سے پہلے بھی کہے رکنا اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا عمل اللہ کے لیے، رکنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا عمل اللہ کے لیے چلتے رہے۔ ایک آدھ صحابی تو ایسا ہوتا ہوا کہ جس پر حال نہیں آیا، ایک آدھ تو ہوتا ایسا، محنت حالات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ہماری۔ تو سب سے پہلی چیز اخلاص، تین چیزیں۔ دوسری چیز عالم کی نیت، یہ انہوں نے کہا ایسا تین چیزیں، ان کا کہنا تھا کہ آپ جا رہے ہیں اپنی لائف میں تو یہ تین چیزیں بتانی دو۔ اخلاص، کام اللہ کے لیے کرنا، جو اللہ کے لیے کرے گا کرتا رہے گا، جو لوگوں کے لیے کرے گا وہ لوگوں کی وجہ سے رک گئے۔ اس سے ہمارا کوئی ساتھی اگر رک گیا فیصلہ کرو اس کے بارے میں کہ یہ لوگوں کے لیے کر رہا، لوگوں کے لیے کر رہا، اللہ کے لیے کرنا تو ہمارا نہیں کرتا تھا۔ نمبر دو پورے عالم کی نیت، عالم کی نیت کریں گے، عالم کی نیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ساری انسانیت کے لیے نکالا ہے، ساری انسانیت کے لیے۔ محنت کے تین درجے، ایک تو صالحین کی محنت ہے، ایک انبیاء صادقین کی محنت ہے، اور ایک سید المرسلین کی محنت ہے۔ صالحین، انبیاء صادقین، سید المرسلین۔ صالحین کا مطلب نیک لوگ، میں، میری ذات، یہ صالحین۔ اور انبیاء صادقین کسی قوم کو کسی علاقے میں، کسی نبی کو کسی قوم میں، کسی گاؤں میں، کسی خطے میں، کسی علاقے میں، کسی صوبے میں، علاقائی محنت، انبیاء صادقین۔ اور ایک ہے سید المرسلین، ہمارے نبی۔ محنت کا میدان پورا، اس سے ہم سب طے کریں کہ پورے عالم میں جائیں گے انشاءاللہ۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اپنا مزاج علاقائیت کا مت بناؤ، اپنا مزاج علاقائیت کا مت بناؤ، بلکہ عالمی مزاج ہوگا۔ جب ہمارا مزاج عالمی ہوگا تو پھر یہ ملکوں میں بھیجو کہ وہ ملکوں میں بھیجو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اب نیت کرے عالم کی، ایک تو اللہ کے لیے کرنے کی نیت ہو، دوسرے عالم کے لیے کرنے کی نیت کریں گے، عالم کی نیت کریں گے سب۔ اور تیسری چیز ہے تشبہ صحابہ، تیسری چیز تشبہ صحابہ، اخلاص، عالم کی نیت، اور تیسری چیز تشبہ صحابہ، یعنی اپنے آپ کو صحابہ جیسے بنانے کی فکر، اپنے آپ کو صحابہ جیسے بنانے کی فکر۔ اب ان کی سیرت پڑھو، آپ حیات الصحابہ پڑھو، پورے تفصیل کیسی کیسی زندگی گزری۔ اس کے بھائی بزرگ دوست کو بہت سارے تقاضے، ابھی تو اپنے کی پہلی جماعت میں کھل گئی، وہ بھی ابھی پہنچنے ابھی موقع نہیں ہے، پھر سے ان کی کاروائی شروع ہوگی۔ ترکی کے اندر جمعہ میں بھی کارگزاری سنا ہے، عجیب کارگزاری ہے ترکی۔ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا من جلیل کے ذریعے سے، گوبند جس کو کہتے ہیں گلے تھے، وہ ترکیوں نے آج تک اس گوبند کو سنبھال کر رکھا ہے، اس گلے تھے آج تک۔ پھر جس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو وہاں پر انہوں نے کیا کہ بڑا تالاب بنا، اس تالاب میں اتنی مچھلیاں کہ اس کا پانی نظر نہیں آتا۔ آپ پوچھو مجھے، تم تو گئے، تم تو سنایا کس نے؟ اب سنو کس نے سنایا؟ اس آدمی نے سنایا جس کے بیرون کے 56 سفر ہو گئے۔ کتنے؟ 6 نہیں، کتنے؟ 56 سفر۔ ہمارے یہاں تو ان کے اتنے بار 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، اب وہ اتنے بار 4 مہینے والے کو ان کے سامنے کھڑے کر دیے تو کیسا رہے گا؟ 56 بیرون کے سفر۔ اور ابھی بھی ہم جب نکل رہے تھے، ہم خود کے دن نکلے تو وہ مگر کے دن روانہ ہو گئے سفر، 56 ملکوں کے سفر۔ تو کہنے لگے میں ترکی 3 مرتبہ گیا۔ انہوں نے یہ کارگزاری سنا کہ وہاں پر اتنا تالاب بنائے ہوئے ہیں، اور تالاب میں مچھلیوں کا حال یہ ہے کہ پانی نظر۔ تیسری چیز وہ جو پہاڑوں سے لکڑیاں جمع کی گئی تھی، وہ پہاڑ، دونوں پہاڑ آج تک موجود ہیں، آج تک۔ اور چوتھی چیز یہ بتائی کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ بیمار ہو گئے، رات کو کیا بولتے ان کے بدن میں آلیاں پڑ گئے تھے، ایسا لگتا ہے جیسے دیکھ ہی رہے تھے وہاں کھڑے رہے، ہوتا ہے ایسا۔ کیڑے نہیں پڑے تھے، آگلے ہو گئے، اپنی زبان میں کہیں گے چھالے ہو گئے، کھجلی ہو گئی۔
بھی جو ہمارے دل میں آئے. تو بدن میں آملے پڑ گئے تھے کھجلی, تو ان کو جس جنگل میں ڈالا تھا وہ جنگل کی ترکی میں موجود تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک زمانے کے بعد میں حضرت ایوب علیہ نبی علیہ السلام سے کہا تھا, ارکض برجلک, ایوب تم اپنا پیر زمین پر پٹکو, ھذا مغتسل بارد و شراب, تو جب تم پیر کو زمین پر مارو گے تو وہاں سے ٹھنڈا اور میٹھے پانی کا چشمہ نکلے گا. تو وہ چشمہ آج تک وہاں پر موجود ہے. تو انہوں نے کیا کہ مڈیر بنایا, کنواں نہیں ہے لیکن کنویں جیسا بنایا. پانچویں چیز وہ جو سنے آپ نے کہ سات نوجوان بھاگے تھے ظالم بادشاہ کی وجہ سے, ساتھ میں خوددار بھی تھا, اصحاب کہف. تو جس غار میں وہ لوگ ٹھہرے تھے وہ غار گیتا یعنی وہ بھی ترکی کا ایک حصہ ہے. ایسے عجیب و غریب کارنامے ترکی کی ایک بڑی صفت ترکیوں کی یہ ہے کہ ان کو مسلمانوں سے بہت محبت, عجیب محبت مسلمانوں سے. یعنی ہم جنہیں بھی کہتے جیسے ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے, ایسے ترکی کے ایک مسلمان کو ایک مسلمان سے محبت, کتنی محبت. تبلیغ سے بہت خروج نہیں ہے لیکن تبلیغ سے محبت بہت ہے, بہت محبت. تو ہمارے ابھی عجیب عجیب کارگزاری کا ہم نے جمعہ میں سنا ہے, کانگو کی کارگزاری سنا ہے وہاں پر کہ کانگو میں جمعہ کا دن تھا تو ڈھونڈے کہ ایک آدھ امام ملے نماز پڑھانے کے لیے. پورے مسجد میں ایک آدمی جمعہ کی نماز پڑھانے کے لائق اور نہ ایک بھی لائق نہیں. ایک صاحب بولے بھائی میں جمعے کی نماز پڑھا سکتا لیکن میرے کو خود آتا نہیں, میرے پاس میں بائبل کی کتاب ہے, اگر تم بول دے تو میں بائبل میں خطبہ دے دیتا ہوں. اب سننا تجھے وہ لوگ کہے ارے بائبل تو بولے بھائی یہ بھی تو آسمانی کتاب ہے, کیا قرآن اور کیا بائبل. امت یہاں پر اور ہم لوگ سالانہ چلتا, سالانہ 4 مہینے, ماہانہ 3 مہینے, ہماری محنت بہت آتی. پھر انہوں نے فاروق کی کارگزاری سے کبھی بتا کی ایک جماعت کی نظام الدین سے مدینہ منورہ. تو مدینہ منورہ سے 5 کلومیٹر, کتنے قریب ہے, مدینہ منورہ سے 5 کلومیٹر کی دوری پر جب وہ خصوصی ملاقات میں گئے تو ایک ساتھی سے کہا ہم کو نماز پڑھنا ہے, قبلہ کدھر ہے. تو آدمی کہنے لگا مجھے نہیں معلوم. یعنی قبلے کے پاس میں رہنے والا قبلے کو امت یہاں پر. اس لیے ہمارا یہ پورا مجمع جس کا تبلیغ میں ایک دن بھی نہیں لگا وہ بھی عزم کرے کہ انشاءاللہ عالم میں جائے گی, میں جائے گی سب. لیکن سچی پکی نیت ہو, منافقانہ نیت نہ ہو, صاف ستھری نیت ہو, اللہ انتظام کرے. دیکھو لوگ کتنے سفر کرے, 56 بیرون کے سفر, اور میرے سے 2 سال بڑے ان کی کارگزاری سن رہے تھے نا. سچی بات یہ ہے, ایسا لگ رہا تھا جیسے ایمان اور نفاق, ایسا محسوس کرتا ہے. اس لیے ہمارے پورا مجمع طے کر کے ہم انشاءاللہ بیرون ہو جائیں گے. تو جن کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگے وہ, یا جن کا پہلے 1 مرتبہ بیرون کا سفر ہو گیا وہ, اپنے آپ کو عالم کا ذمہ دار سمجھیں, اپنے آپ کو عالم کا ذمہ دار سمجھتے ہوئے اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے بتاؤ کہ رمضان بعد 5واں بیرون کے لیے کون تیار ہے.